بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1796 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 47 اور 48، 47 and 48۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو اور اگر، ادنا بلا شبہ، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ما جو کچھ فی الارض زمین میں سے، جمیعاً سب، ومثلہ اور اس کی مثل، معہ اس کے ساتھ، لفتدوا تو وہ البتہ فدیے میں دے دیں، بھی اسے، من سوء العذاب بری عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وبدا اور ظاہر ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما وہ جس کا، لم یکونوا نہیں تھے وہ، یحتسبون گمان کرتے تھے، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، سیئات برائیاں، ما ان کی جو کسب انہوں نے کمائے ہوں گے، وحاق اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما وہ کے کانو تھے وہ بھی جس کے ساتھ، یستہزئون ٹھٹا کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ فدیے کے طور پر دینے لگیں گے۔ تیسری بات، اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ چوتھی بات، انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ پانچویں بات، جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں ان مشرکین کو ان کے کیے پر جو سزائیں ملنے والی ہیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے، کہ ان مشرکین کا حال قیامت کے دن جب کہ وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اور انہیں جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اب انہیں اس عذاب میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ لوگ اس وقت یہ چاہیں گے کہ جتنی دنیا کی دولت انہوں نے جمع کی ہے اور جو کچھ مال و دولت ساری دنیا میں ہے وہ بھی، اور اتنی ہی اور دولت دے کر انہیں اس عذاب سے بچنا ممکن ہو، تو وہ لوگ اسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ خوف کا عالم ایسا ہوگا کہ مشرکین ہر حال میں اس عذاب سے بچنا چاہیں گے، مگر اس وقت یہ مال و دولت جس کی خاطر انہوں نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا، اور جس دنیا کو انہوں نے آخرت پر ترجیح دی، دنیا کے اس عذاب سے بچنے کے لیے بچنے کے دینے تک تیار ہو جائیں گے، مگر پھر بھی وہ بچ نہیں پائیں گے، تو ایسی دنیا کا کیا فائدہ جو ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ اصل کام آنے والی تو وہ دولت ہے جو نیک اعمال اللہ کی فرمانبرداری کر کے کمائی جائے۔ آخرکار ان مشرکین کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گا جن کا انہیں گمان بھی نہ تھا، یعنی وہ اعمال جن کو یہ کفار نیک سمجھ کر کیا کرتے تھے، انہیں ظاہر کر دیا جائے گا کہ وہ نیک نہیں بلکہ برے اعمال تھے، اور وہ عذاب دکھایا جائے گا جس میں انہیں جانا ہے۔ ان کی کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی منت و سماجت اس دن قبول کی جائے گی، بلکہ ہر حال میں انہیں اس دردناک عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔
حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس آیت میں ریاکاروں کے لیے ہلاکت کا سامان ہے، اس لیے کہ وہ لوگ نیک اعمال تو کرتے تھے مگر ان اعمال میں ریاکاری کو بھی شامل کرتے تھے اور اوپر سے انہی اعمال کو نیک سمجھتے تھے، لیکن لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کو بدعمالیوں کی فوری فہرست میں شامل کرے گا تو وہ لوگ چونک جائیں گے کہ یہ اعمال تو ہم نے نیک سمجھ کر کیے تھے مگر افسوس کہ یہ تو برے نکلے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی منقول ہے کہ وہ موت کے وقت بڑے خوف کے عالم میں تھے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ خوف کیوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس آیت سے ڈرتا ہوں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا وہ گمان تک نہیں کر سکتے تھے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے سامنے وہ ظاہر نہ کیا جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اور میں کہا کہ انہیں اس عذاب میں یوں ہی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کی ساری بدعمالیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کیے ہی کی سزا دے رہے ہیں، ہم پر بے وجہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی آیتوں کا اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج اسی مذاق نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اگر ہم بچ کر بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے۔ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیے ہوتے تو شاید ہم اس عذاب سے بچ جاتے، مگر ہم نے اس حقیر دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جھٹلا دیا جس کی آج ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔